محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ اور آپ سب تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ سب علماء کرام تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اس مسجد کو بنے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں اور اس مسجد میں یہ پہلی کانفرنس ہے۔ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ سالانہ کانفرنس آپ نے کہاں سے اٹھائی، کہاں لے گئے؟ بڑے لوگوں نے تعاون کرنا تھا، نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک بندے نے کہا عوام کا کھانا میں نے دینا ہے، علماء کا کھانا میں نے دینا ہے۔ وہ بندے نے فون اٹھانا ہی پسند نہیں کیا۔ اب اس کے لیے تو ہم دعا ہی کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن بات صرف کرنے کا مقصد ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اس مسجد کو آباد کرنا میرا مقصد تھا، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جامعہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ اہل الحدیث لوگوں کی مسجد ونس سوسائٹی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور سچ بتائیں یہ مسجد کس کس نے پہلی دفعہ دیکھی ہے؟ پہلی دفعہ لیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خالد محمود صاحب دیکھ لیں، ماشاءاللہ یہ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ مسجد دیکھی ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بھائی کاشف ندیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور اب میں مولانا بنیامین عابد صاحب سے قبل چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں میرے بڑے ہی قابل احترام عزت مآب محترم جناب مولانا الیاس مدنی صاحب۔ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اور اتنی خوبصورت آواز ہے، انشاءاللہ آپ ایک بار سنیں گے بار بار سنتے جائیں گے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر آپ بھائیوں سے صرف ان کا 20 سے 21 منٹ خطاب ہوگا اور انشاءاللہ آپ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مفصل خطاب ہوگا۔ الحمدللہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله شان محمد صلى الله لا إله إلا الله۔
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ شان محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ شان محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میرے محترم بھائیو میری تساں احباب دے کول اج پہلی حاضری ہے میرے محترم فاضل بھائی حضرت مولانا حافظ عمر یزدانی صاحب حافظہ اللہ انہاں دی محبت انہاں دا پیار انہاں دا حکم سی کہ شیخ قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ مصروفیات دی وجہ کر کے نہیں پہنچ رہے تے تسی حاضری دے جو چلو اللہ دے فضل نال میں آ گیا لمبا چوڑا خطاب کرن دے موڑ وچ نہیں پھر انشاءاللہ کدی موقع بنیا تفصیلی گفتگو بھی ہوئے گی پائیاں نے مینوں آخیا 20 منٹ یا 21 منٹ میں انشاءاللہ 15 منٹ لانے تو آڈے اور میرے محبوب خطیب تشریف فرما نے 15 منٹ سنو گے انشاءاللہ محبت نال بہنا ذوق نال بولنا بھی ہے میری واری ڈنڈی نہیں مارنی تسی ٹھیک میں تساں احباب دے سامنے جو معروضات رکھنا چاہ رہے ہیں جو پیغام تو انو آج دے کے اس کانفرنس دے اندر جانا چاہ رہا کانفرنس دا نام ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آڈے سامنے رکھنا ہے مشن پیغمبر انقلاب اللہ دے رسول مشن کی لے کے آئے انقلاب کیویں برپا ہویا سی کیا جشن منان نال ہویا سی چنڈیاں لان نال بازاراں نوں سجان نال انقلاب پیدا ہویا نہیں آؤ اللہ تعالیٰ نے دنیا چ انقلاب لے آن واسطے اپنے پیغمبر نوں بھیجیا تے نبی پاک علیہ السلام دے آن نال پھر انقلاب کیویں آیا آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ رب العالمین فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگوں تحقیق اسی مومنین تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے اللہ نے ویسے تے بڑے بڑے احسان فرمائے نے اللہ دے انگنت انعامات اور احسانات نے نہ دنیا والے آتے جڑے شمار نہیں کیتے جا رہے مگر کسی بھی احسان دے نال اللہ تعالی نے کوئی بھی نعمت عطا کرن دے نال اے نہیں آکھیا میں بڑا بڑا احسان کیتا ہے اللہ جی اے احسان کیڑا کیتا ہے کہ احسان جتلایا جا رہے آوے اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میں مومنین تے احسان کیتا وے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اینا مومنان دے وچوں اللہ فرماندے نے میں تواڈے وچوں تواڈے واسطے اپنا رسول بھیج دیتا ہے تواڈی رہنمائی واسطے تواڈی رشد و ہدایت واسطے اپنا پیغمبر بھیجیا اللہ جی پیغمبر بڑے بڑے دنیا دے اندر آئے نے اللہ جی نبی تے بڑے دنیا دے اندر آئے اللہ جی کسے نبی دی آمد
تے تساں نہیں آکھیا میں بڑا بڑا احسان کیتا وے، مگر اے پوچھنا چاہتے نے لوگ اس مجمع دے اندر بیٹھے ہوئے لوگاں دے ذہن اندر اللہ سونیا یہ سوال پیدا ہو جاندا ہے اللہ جی نبی پاک دی آمد تے احسان کس واسطے جتلایا گیا؟ اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو میں احسان اس وجہ کر کے جتلاندا پیا وا کیونکہ میرے نبی دی آمد تو پہلا لوگ گمراہی دی دل دل چ پھسے پے سن، لوگ جہالت دی زندگی گزار دے پے سن، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی نمکو کا فور دے فرق دا پتہ کوئی نہیں سی، باپ بیٹے نوں باپ دے ادب دا پتہ کوئی نہیں سی، بیٹی نوں ماں باپ دے حیا دا پتہ کوئی نہیں سی، انہاں دے لڑائیاں سن تے لب خانداناں دے خاندان مار دیندے سن، مگر انہاں دیاں صلح نہیں سی ہوندیاں، دشمنیاں ختم نہیں سی ہوندیاں، اے زندگی انج گزار دے پن جویں جانور زندگی گزاریا کر دے رہے۔ اللہ دی بارگاہ نو چھڑ کے انہاں بتاں دی پوجا شروع کیتی ہوئی سی، حجراں تے شجراں دے سامنے سجدے کریا کر دے سن، اللہ دے علاوہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر انہاں 360 بت بنا کے رکھے ہوئے نے، کوئی بندہ لات نو واجا ماردا ہے، کوئی منات کول عزت طلب کردا ہے، کوئی عزا کول اولاد طلب کردا ہے۔ حضرات توجہ فرماندے جانا اینی جہالت دی زندگی گزار دے پے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دی آمد تو پہلا تینا لوگاں دے حالات سن وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے نبی پاک دی آمد تو پہلا اگر کسی دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی ان دے چہرے دی رنگت اڑ جایا کر دی، چہرے سیاہ ہو جاندے، لوگاں دی مجلس دے اندر جان تو گھبرایا کردا، محلے والے تے رشتہ دار تانوں تشریح دا نشانہ بنایا کر دے۔ اس وجہ کر کے ظالم اپنیاں بیٹیاں نو زندہ قبراں دے اندر دفن کر دیا کر دے سن، اے اپنیاں بیٹیاں نو اپنی لختے جگر نو اے لوگ اٹھاندے تے جناب جنگلاں دے اندر چھڑ کے آ جاندے سن، انہاں معصوم بچیاں نو جنگلی درندے کھا جایا کر دے سن، اپنیاں بچیاں نو چک دے اتنے سخت دے لوگ سن کہ اپنیاں بیٹیاں نو چک دے سن تے جناب گڑیاں دے اندر سٹ دیا کر دے سن۔ حضرات جڑی عورت بچی پیدا کر دی سی اس عورت نو مار دیتا جاندا سی، اتنے حالات سنگین سن انہاں لوگاں دے اندر، عورت دی عزت ہی کوئی نہیں سی، عورت دی قدر ہی کوئی نہیں سی، عورت نو جتی تو ہی بدتر جانیا جاندا سی۔ اللہ دی قسم میرے نبی آئے، میرے نبی نے دسیا عورت دی عزت کی ہے، میرے نبی نے دسیا عورت دا مقام کی ہے، میرے نبی نے دسیا عورت دی شان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی دی آمد تو پہلا تسی سارے لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ گئے سی، ان قریب تسی جہنم وچ ڈگن والے سی، میں اپنا نبی بھیجیا انہیں پھڑ پھڑ کے تانوں جہنم تو ہٹا کے جنت دے رستے ول لایا، ایسی جہالت وچوں کڈن واسطے میں تواڈے کول اپنا نبی بھیجیا ہے، میں اپنا نبی بھیج کے تواڈے تے احسان نہ جتلاواں تے دسو ہور کی کراں؟ احسان تے پھر بندا ہے نا، ایسے عالم دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجیا ہے۔ نبی کیڑا بھیجیا؟ میں محبت دے نال آندا جاواں، میں نہ آ گیا سونا کملی دی جم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، گل دی سمجھ آ رہی؟ میں اصل راوی دا پینڈو رہن والا بندہ تے میری گل دی تانوں سمجھ نہ آئے تے ناراض نہیں ہونا، میں جڑا پیغام دے رہا گل سنو۔ آ گیا سونا کملی دی جم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، سینے لایا گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے، اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے، کو جیانو وی گل لاوے ساڈا نبی، حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، خوش بخت سی او کلی ابو ایوب دی، جتے بہ گئی
سواری سی محبوب دی. نہیں سمجھا؟ چلو میرا تو زور لگ رہا ہے تو آڈا بھی لگ رہا ہے. سبحان اللہ تک ہو جا. اور میرے حال نہ ویکھو کہ مولی دا گڑا خراب ہے بولیا نہیں جا رہے. تو ویکھو نعت کیندی پڑی جا رہی. تسی نبی پاک دی نعت تے سبحان اللہ کہنا. اور گال یاد رکھو شیخ صاحب تشریف فرمانے نبی پاک دی نعت پڑھنا صحابی رسول دا عمل ہے تے نعت سننا نبی پاک دی سنت ہے. سنت ہے تے تسی پھر نہیں سبحان اللہ کہیں دے. آپ ذرا توجہ فرمانا. خوش بخت سی او کلی ابو ایوب دی جتھے بہ گئی سواری سی محبوب دی. اے ماڑے آندہ پرونا ہے ساڈا نبی. ماڑے آندہ پرونا ہے ساڈا نبی. کوٹھیاں تے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. حضرات توجہ فرمانا. اللہ فرماندے نے میرے نبی دی آمد تو پہلا لوگ جہالت دی دل دل چ پھسے پے سی. میں اپنا نبی بھیجے آئے انہاں لوگاں دی رہنمائی واسطے, انہاں لوگاں دی اصلاح کرنے واسطے, معاشرے دے اندر انقلاب پیدا کرنے واسطے, معاشرے دے اندر نکھار لے آن واسطے اپنا پیغمبر بھیجیا. تے مشن کی دے کر کے بھیجیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ. نبی پاک نو اللہ نے بھیجیا قرآن سنان واسطے, قرآن دی آیات بینات دی تلاوت کرنے واسطے. حضرات میرے نبی نے لوگاں نو قرآن سنایا ہے. کدی جناب صفا پہاڑی تے چڑھ کے سنایا, کدی طیف دی بستی دے اندر جا کے سنایا, کدی بدر دے مقام تے کھڑ کے سنایا. میرے نبی نے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا, لوگاں نو دین دے ول بلایا. اللہ فرماندے نے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرے نبی آئی دائیے اللہ بن کے نے. حضرات توحید دا پیغام میرے نبی نے لوگاں نو دیتا کہ سمدہات دے نال دیتا. آؤ لوگو توجہ فرمانا. قرآن پڑھنے والے قرآن سنانے والے بن کے آئے. تسی بھی نبی پاک دا مشن اپنا لو. لوگاں نو قرآن سنایا کرو, قرآن دی دعوت دیا کرو. نبی پاک علیہ السلام لوگاں نو قرآن سنا رہے نے. توجہ فرمانا ذرا. کتے ویکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے. حضرات 5 منٹ دی گفتگو ہے ذرا میرے بات تے توجہ کر لیا جے. میں بات نے اختصار دے نال ختم کر کے تواڈے کوئی اجازت لینا چاہ رہا وا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے قرآن سنایا لوگاں نو. اللہ اکبر. ویکھیا اللہ دا در چھڑ کے لوگ بتاں حجراں شجراں دے پجاری بنے بیٹھے نے. آقا نے لوکاں نو قرآن سنایا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قرآن سنایا لوگاں نو اللہ دی توحید وال بلایا. لوگو لات بھی کچھ نہیں کردا, منات بھی نہیں, عزا بھی نہیں, حبل بھی نہیں, ود نہیں, سوا نہیں, یوق نہیں, نصر نہیں. اللہ دے در دے اللہ ہی داتا ہے, دستگیر ہوگا سے آدم اللہ ہے. ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جیڑا ازل تو کلا ہے. ساری کائنات دا نظام اللہ چلا رہے ہیں. آؤ ذرا میں محبت دا اظہار کیوں نہ کر دے ماں. میں نہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے, ساری کائنات بنائی اللہ نے. دن بنایا رات بنائی اللہ نے, ساری کائنات بنائی اللہ نے. سورج چند ستارے اس دے, جگ دے سارے نظارے اس دے. سورج چند ستارے اس دے, جگ دے سارے نظارے اس دے. مٹی وچوں اناج اگاوے, کم انوکھے سارے اس دے, کم انوکھے سارے اس دے. رحمت دی برسات وسائی اللہ نے,
ساری کائنات بنائی اللہ۔ نبی پاک نے لوکاں نو قرآن سنایا، زنا کرنے والے نو سمجھایا لوگو زنا تو بچ جاؤ، بدماشیاں کرنے والے نو روکیا، ڈکیٹیاں کرنے والے نو روکیا، شرک کرنے والے نو، بدعت کرنے والے نو میرے پیغمبر نے قرآن سنایا۔ حضرات چھوٹی چھوٹی مجبوری لوگاں دے سامنے اسی بیان کرنے آ، یار دین دی بات کریے، حدیث دی بات کریے، قرآن دی بات کریے، برادری ناراض ہو جاندی ہے، رشتہ دار دور چلے جاندے نے، میں تیریاں مجبوریاں نو کیڑے پاسے پاواں؟ میرا پیغمبر تے منہج لے کے آیا، اللہ دے نبی نے تے لوگاں نو اس انداز نال قرآن سنایا۔ مکے دے بازار دے اندر میرا پیغمبر اللہ دا قرآن سناندا ہے، او مجنوں تے دیوانہ آندے نے، میرے پیغمبر نو مندہ بول دے، رب کبریا دی قسم میرے پیغمبر نے پھر بھی اللہ دا قرآن سنایا۔ انہاں نبی دی صحابیہ سیدہ زنیرہ دی آنکھاں کڑ دتیاں، آقا نے پھر بھی اللہ دا قرآن سنایا۔ انہاں سیدہ سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے، نبی پاک نے تے پھر بھی اللہ دا قرآن سنایا۔ انہاں میرے نبی دے چچا امیر حمزہ دے پورے پورے کٹ دیتے، میرے پیغمبر نے پھر بھی اللہ دا قرآن سنایا۔ حضرات توجہ فرما لو، میرے محبوب علیہ السلام نے حق ادا کر دیتا، اس مشن نو نبھان دا، لوگاں تک پہنچان دا۔ تیری زندگی دے اندر دن اور رات دے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جی دے اندر میرے پیغمبر نے تیری چنگی تربیت نہ کیتی ہوئے، تیری رہنمائی نہ کیتی ہوئے۔ ضرورت اس بات دی ہے جشن نو چھڑو، آؤ نبی پاک دے مشن نو اپنائیے، جو آپ نے فرمایا ہے وہ دیتے خود بھی عمل کریے اور انہوں لوگاں تک بھی پہنچائیے۔ پہنچاؤ گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ اگر تسی پہنچاؤ گے نا تو پھر تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی نواز نال بھی نہیں آنی تو تبدیلی عمران نال بھی نہیں آنی۔ تبدیلی آنی اللہ دے قرآن نال اور تبدیلی آنی ہے نبی پاک دے فرمان نال۔ آؤ تبدیلی چاندے ہوتے آجو نبی پاک دا مشن ہے نا۔ جب قوم پیغمبر کا منہج اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ جان چھوٹن لگی ہے کہ وہ سبحان اللہ۔ جب قوم پیغمبر کا منہج اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو، لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو۔ دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ ہے گال سننے والی یہ صدق ہے صدیق سے، عدل ہے جرار سے، صدق ہے صدیق سے، عدل ہے جرار سے، ہے حیا عثمان سے، روب ہے کرار سے، ہے حیا عثمان سے، روب ہے کرار سے۔ ان چاروں صحابہ کی جب نسبت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یار زندہ ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔